اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 18A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر گرامر میں ہم کچھ افعال سے ریلیٹڈ کچھ اسماء ہیں جن کو انشاءاللہ سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 18 کے اختتام تک ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 2222 تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ رما ترجمے کے بعد ہم اس کو آیت با آیت لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ کا مطلب ہے اور البتہ تحقیق، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یسرنا یہ نیا لفظ ہے۔ یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور یسرنا آسان کیا، نا کا مطلب ہے ہم نے، تو یسرنا آسان کیا ہم نے۔ یہ کس طرح یاد رکھیں؟ یسر آسانی کو کہتے ہیں اور اسر جو ہے وہ مشکل کو کہتے ہیں۔ عربی میں یہ دو ایک جیسے ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھیں کہ یسر کا مطلب ہے آسانی اور اسر کا مطلب ہے مشکل۔ القرآن، القرآن کا مطلب ہے، ویسے تو ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں، اس کو نام کے طور پہ ہی لیتے ہیں قرآن، تو لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو اب یہ نام بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو بری بات ہے یا جو بدقسمتی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نے تبدیل کرنا۔ لِلذِّکر، لی کا مطلب ہے لیے، اور ذکر کا مطلب ہے ذکر، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو ذکر کے لیے۔ تو اس طرح یہ بن گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اچھا، ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو یاد کرنا یا بار بار پڑھنا، اور دوسرا ہے سمجھنا اور اس سے سمجھ کر نصیحت حاصل کرنا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے جو اس میں تدبر کرے اور اس کا ذکر کرے، اس کے اندر تذکر کرے اور تدبر کرے۔ 2 الفاظ جو تھے وہ تھے تذکر اور تدبر۔ تو ذکر اور تذکر جو ہے نا وہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے ان کے اندر الفاظ ہیں۔ اچھا، اب ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ ذکر کا مطلب ہم نے دیکھا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت ہے ہمارے سامنے، دیکھیں آپ ہمارے ارد گرد کتنے حفاظ کرام موجود ہیں جو کہ قرآن کریم کو حفظ کر چکے ہیں۔ تو کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنے زیادہ لوگ لفظ بلفظ، جس میں مطلب زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہونے پائے، تو بالکل اسی طرح انہوں نے یاد کیا ہوا۔ تو
اگر اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنایا، یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ، دوسرا جو ذکر کا مطلب تھا وہ تھا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، تو اس کی کیا ہم آپ ثبوت اس کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھی تک، ہمیں یہ کورس پڑھتے ہوئے ٹوٹل تقریباً اگر ہم ریویژن کا لیسن نکال دیں تو آج ہمارا 18واں گھنٹہ ہے۔ تو 18 گھنٹے میں ہم 50% سے زیادہ الفاظ، یعنی کہ 40,000 الفاظ اس کتاب کے سیکھ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، اور یہ ہم خود اپنے اوپر ایک چیز امپلیمنٹ کر کے، اپلائی کر کے سیکھ چکے ہیں، یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن سیکھنے میں کتنا آسان ہے۔ باقی قرآن بھی اسی طرح ہی آسان ہے انشاءاللہ۔ تو جب ہم اس پہ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑا سا ٹائم دیں گے، تو سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اب جیسے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن جو ہے وہ ذکر کے لیے، سیکھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، تو اب ہم نے تصور اور احساس کیا، تصور کیا، احساس کیا مطالعے کے بعد، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد تذکر کے بعد کیا کرتے ہیں، تدبر۔ تدبر کا سب سے پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ تدبر کا سب سے پہلا کمپوننٹ ہے کہ فوراً سے دعا کریں، اے اللہ قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو، اس کے بارے میں پلان بنانا ہے، ہم نے احتساب کرنا ہے اپنا کہ ہم نے پچھلے، قرآن تو آسان ہے لیکن کوئی آسان کام بھی ایسا نہیں ہے کہ آسان کام بھی سیکھے بغیر، یا محنت، تھوڑی سی محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے آسان کام کے لیے۔ مطلب آج ہم چلتے پھرتے ہیں سارے، تو مجھے یہ بتائیں کہ چلنا آسان ہے یا نہیں آسان؟ چلنا یعنی کہ واک کرنا آسان ہے یا نہیں آسان؟ بہت آسان ہے، ہمیں لمحہ بھی نہیں لگتا، ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بچپن میں ہمیں چلنا سیکھنا پڑا، ٹھیک ہے۔ بولنا آسان ہے یا نہیں آسان؟ ہم ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ایک ہی زبان بول رہے ہیں، لیکن شروع میں بولنا سیکھنا پڑا۔ تو اسی طرح قرآن آسان ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سیکھے بغیر آ سکتا ہے، تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑے گا انشاءاللہ، اور ٹائم بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم سسٹمیٹک طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد قرآن سیکھ جائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ ہم نے یہ آسان کام کرنے کے لیے پچھلے پورے ہفتے میں، یا کل کے دن میں، یا آج کے دن میں کتنا ٹائم صرف کیا، کتنا وقت دیا اس آسان قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اگر تو کیا ہے الحمدللہ، اگر نہیں کیا تو پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ ہم کس طرح اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالیں قرآن کے لیے بھی، کیونکہ یہ، اس کو سیکھنا بھی بہت اہم ہے، اور ہمارے لیے، ہماری اٹرنل جو سکسیس ہے، جو کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو آپ کہیے کہ اعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ تو اس آیت کو جھٹلانے والی بات کر دی آپ نے، اگر یہ کہا کہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اگر ہم قرآن کی کسی آیت کو جھٹلائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور ہم قرآن کو جھٹلانے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہنے سے بچائے کہ قرآن مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو چل کر ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جو چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم صرف کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ تو قرآن نہ صرف اپنے لیے آسان ہے، بلکہ خود نصیحت اخذ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں گے تو اس کے لیے اس نصیحت کو جھٹلانا یا اس کے اگینسٹ بات کرنا پاسبل نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ قرآن کی نصیحت کو جھٹلا سکے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھی طرح قرآن سیکھنا ہے، تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں، وہ سب کچھ ہمیں یاد ہو جائیں، اور ہم ان دلائل کے ذریعے، ان نصیحتوں کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو تبلیغ کر سکیں، قرآن کو پھیلا سکیں انشاءاللہ۔ تو اس سارے بات جو ابھی ہم لوگوں نے کی، اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اچھا، ایک دوسرا جو ٹکڑا ہم لیں گے، دوسری جو چیز ہم لیں گے اسی سبق میں، وہ ہے بخاری شریف سے ایک حدیث۔ حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ اس کا ہے تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ خیرکم، خیر کا مطلب ہے اچھا، یہ بہترین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بھلائی ہم نے اس کا پڑھا تھا۔ تو کم کا مطلب ہے تم سب میں سے، کم خیرکم، تم سب میں سے بہترین کون ہے؟ من، جو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من کے دو مطلب ہیں، یہ بالکل اردو کے انگلش کے لفظ ہو کی طرح۔ تو جب یہ شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جیسے ہم نے پڑھا تھا سمی اللہ لمن حمدہ، یا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، من کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو میننگز میں استعمال ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ اس ورڈ کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے رکھیں، من ہو۔ تعلم القرآن، تعلم کا مطلب ہے سیکھا۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، بہت عربی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تعلم کا مطلب ہے سیکھا، اور جب ہم تا شروع سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھایا۔ علامہ کا مطلب ہے سکھایا، اور عالمہ ہم لوگوں نے ابھی اس قرآن کورس میں پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے جانا یا اس نے معلوم کیا۔ عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، علامہ کا مطلب ہے سکھانا، اور تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو تعلم القرآن، قرآن سیکھنا، اور علامہ، علامہ کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سکھایا، اور اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ تو تعلم اور علامہ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پٹ جو لے رہے ہیں وہ ہے تعلمہ، یعنی کہ سیکھنا، اور سکھا رہے ہیں جو دوسروں کو دے رہے ہیں وہ ہے علامہ۔ تو اب یہ دونوں چونکہ کنفیوزنگ سے الفاظ ہیں، اور کنفیوزنگ الفاظ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مثال یاد رکھتے ہیں۔ جب مثال یاد رکھتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں وہ لفظ یاد رہتے ہیں۔ تو یہ جو تعلمہ اور علامہ ہے، اس کے لیے ہم مثال کیا یاد رکھیں گے؟ ہم یہی حدیث جو ہے یہی اس کے لیے مثال کے طور پہ یاد رکھیں گے۔ تو ہم یاد رکھیں گے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تعلم القرآن کا مطلب ہے قرآن سیکھے، اور وعلمہ کا مطلب ہے اور اس کو سکھائے۔ اچھا، آج تک ہم لوگوں نے سارے، ظاہر ہم ایڈلٹس ہیں، بڑے ہیں، تو اسکول سے لے کے اب تک سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی۔ اس وقت بھی زمین کے اوپر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ان ساری کلاسوں میں سے، ان سارے سیکھنے والی جو گیدرنگز ہیں، ان میں سے سب سے جو بہترین گیدرنگ ہے وہ کیا ہے؟ جس میں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اسی ایک محفل کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں بھی دیکھیں تو سب سے پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ قرآن سیکھنے والے کا اکرام ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر میرا ذکر ہے جو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر انسان کو علم جو ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور جیسے جیسے وہ سیکھے ساتھ ساتھ اس کو سکھاتے رہنا چاہیے۔ ہم نے لاسٹ سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ہے وہ پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، کہ تبلیغ کرو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم پہلے انتظار کریں کہ جب ہم پورے عالم بن جائیں گے یا ہم سارا قرآن سیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم سکھانا شروع کریں، بلکہ آپ نے ایک لفظ سیکھا، آپ نے سیکھ لیا وہ لفظ جو قرآن سے ریلیٹڈ لفظ ہے، آپ اسی لفظ کو جب سکھانا شروع کر دیں گے تو آپ دونوں کام بیک وقت شروع ہو گئے۔ اور بہترین شخص اس حدیث کے مطابق وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا
سورہ عصر میں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان کی جو نشانیاں بتائی تھیں ان میں درمیان میں واو ہے. واو کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں خصوصیات جس بندے میں موجود ہوں گی وہ اس نقصان سے یا خسارے سے بچے گا. اسی طرح او نہیں تھا، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ او نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک خصوصیت جس میں ہوگی تو وہ بچ جائے گا. اسی طرح یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جس نے قرآن سیکھ لیا یا سکھا دیا، بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے. اور اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کا پورا علم حاصل کرنے کے بعد، جیسے عام جو پروفیشنل لائف کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے پورا علم خود حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد سکھانا شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں اس طرح نہیں ہے. قرآن کا ایک لفظ یا ایک آیت آپ نے سیکھی، آپ اس کو اسی وقت سکھانا شروع کر دیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بتائیں اور آہستہ آہستہ اس کو سکھانا شروع کر دیں. تو آپ کن لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا؟ انشاءاللہ بہترین لوگوں میں. تو اس کا دوسرا جو سبق ہم نے یہاں سے لینا ہے وہ یہ کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے قرآن سیکھنے کا وہ صرف سیکھنے تک محدود نہیں ہے. اسی وقت نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سکھائیں گے بھی، جو کچھ ہم سیکھیں گے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ثواب کی غرض سے دوسروں کی بہتری، دوسروں کی فلاح کے لیے اس کو ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن بھی سیکھنا ہے، اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھنا ہے. اور غور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ وہی دو کام کرنے ہیں. کون کون سے؟ تدبر اور تذکر. ٹھیک ہے، تذکر کریں گے، مطالعہ کریں گے، بار بار پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے. تو یہ جو ہمارا کورس ہے QC1، اس کے بعد اس کے آگے پورا سلسلہ ہے. یہ QC1 کے بعد QC2 ہے، پھر 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 اور آخر میں 7. تو 7 تک یہ کورسز ہیں. 5 تک جو کورسز ہیں وہ 3 مہینے کے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم نے QC1 کیا اسی طرح آگے QC2 ہوگا، پھر 3، 4، 5. 5 کے بعد پھر آگے ذرا تھوڑا سا لمبا کورس ہے 6. تو انشاءاللہ نیت کریں، ابھی سے نیت کر لیں اور اپنی بھرپور کوشش کریں کہ اس سلسلے کو چھوڑیں نہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں. جتنا جتنا آپ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے قرآن آپ کے اوپر کھلتا جائے گا انشاءاللہ. اور قرآن پڑھنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے اسباق سیکھنا، یہ سارے آپ کو آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اچھا، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جی مثالوں سے قرآن سیکھتے ہیں. ہم مثالوں کا کیا فائدہ ہے کہ ہم معنی جو ہیں وہ ہمیں جلدی یاد ہوتے ہیں، ریکال جلدی ہوتے ہیں اور آپس میں مکس نہیں ہوتے. تو اب یہاں پہ ہمارا ایک سوال تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے. تو فوراً سے جب بھی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا کیا مطلب ہے، یا جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں ان کا کیا مطلب ہے، تو اپنی وہ حافظے پر زور دینے کے بجائے آپ یہ کریں کہ اس کی مثال ڈھونڈیں. مثال کیا تھی؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو ان کا کیا مطلب ہوا؟ اگر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح انا کا کیا مطلب ہے؟ ڈھونڈ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ مثال فوراً ذہن میں لائیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو انا کا مطلب ہوا بے شک. تو اب اگلی جو ہم نے پڑھنی ہے، بخاری کی سب سے اہم اور سب سے پہلی حدیث جو ہے نا بخاری شریف کی، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو انما کا مطلب ہے بس یا صرف. تو دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے جو دو الفاظ سیکھے تھے، اسی طرح کے دو الفاظ ہم نے اور بھی سیکھے تھے، ان اور انا. اشہد ان اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان وہاں پہ آیا تھا، اور انا آیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. ان دونوں کا مطلب تھا کہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ، اور چوتھا لفظ ہم نے پڑھا تھا انا، اس کو ان اللہ مع الصابرین. اور اب یہ پانچواں لفظ ہم اسی طرح کا پڑھ رہے ہیں، انما.
انما کا مطلب ہے بس یا صرف، یعنی کہ کسی چیز کی حقیقت جو ہے نا وہ اس چیز کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو انما کو یاد رکھنے کے لیے ہم کیا مثال لیں گے؟ ہم مثال بھی یہی یاد رکھیں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ تو انما کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف اسی چیز کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کے علاوہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کو ہم اردو میں یہ والی چیز جو ایکسپلین کرنی، یہ والی بات ایکسپلین کرنا ایک لفظ میں تو بڑا مشکل ہے، تو اس کو بس ہم اس طرح پڑھیں گے کہ انما الاعمال، اعمال تو بس۔ اعمال ہم نے پہلے پڑھا تھا عمل، عاملہ ہم نے پڑھا تھا اس نے عمل کیا، تو عملہ جو عمل آج ہم پڑھیں گے اس کا مصدر ہے، مصدر ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور عمل جو ہے اسم ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کام یا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے اعمال۔ تو الاعمال جو اعمال ہیں، تمام اعمال، یعنی کہ ہر قسم کا جو عمل ہے، الاعمال ہر قسم کا عمل، وہ کیا ہے؟ بالنیات، بی کا مطلب ہے سے یا پر، اور نیت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس نیت کی جمع ہے عربی میں نیات۔ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو یہ جو نیت لکھا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے، اس لیے پنک کلر میں بھی دیا ہوا ہے۔ تو نیت گول تا آخر میں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور ہم نے پڑھا تھا جب گول تا ہوتی ہے تو اس کی جمع ہم کیسے کرتے ہیں؟ آخر میں گول تا ہٹا کے الف تے لگا دیتے ہیں۔ تو نیت کی جمع ہے نیات، بن نیات، نیتوں پر۔ اچھا، اب اسباق اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہے نا وہ تین لوگوں کا ہوگا۔ تین لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ وہ کوئی گناہ گار یا کوئی دنیا کے حساب سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہوں گے یا کوئی فاسق فاجر ہوں گے یا کوئی کافر ہوں گے یا کوئی شرک کرنے والے ہوں گے، یا بلکہ ان میں سے ایک ہوگا شہید جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی، ایک ہوگا سخی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، اور تیسرا قرآن کا قاری یا ٹیچر۔ تو ان سب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ کہ ان تینوں نے جو بھی اپنا عمل کیا ہوگا وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، اس کی جو نیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، خاص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، خالص اللہ تعالیٰ کی نیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں دکھاوے کا عنصر شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے کے لیے کوئی بھی اللہ کے لیے عمل کرنے سے بچائے۔ تو جو شہید ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، میں نے تمہیں جوانی دی، صحت دی، ٹھیک ہے، تو تم نے وہ جوانی اور صحت کہاں لگائی؟ تو شہید جو ہے اسی وہ جو حدیث ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو شہید جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ پاک، اے باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان جو ہے وہ تیرے رستے میں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ جب جہنم میں بھیجے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ شہید کہے گا یا اللہ، میں نے تو اپنی جان تیرے رستے میں دے دی، اور تیرا وعدہ تھا کہ تو شہید کو جنت دے گا، تو پھر میرے لیے یہ فیصلہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جو بھی اپنی جان دی وہ اس لیے نہیں دی کہ میرے لیے نہیں دی، بلکہ وہ اس لیے دی کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا بہادر تھا، کتنا جری تھا۔ تو وہ لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں جو تمہاری نیت تھی اس کے مطابق اجر مل چکا، اب اس وقت تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر جو دوسرا پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہوگا سخی۔ سخی جو ہوگا وہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں مال دیا، تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ پاک، میں نے وہ سارا مال اس مال کو تیرے رستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا تیرے بندوں کے اوپر، خیرات کر دیا تیرے بندوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔
وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ کیا اور تم نے مجھے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے صدقہ اس لیے نہیں کیا کہ میں خوش ہو جاؤں، یا میرے خالصتاً میرے لیے صدقہ نہیں کیا، بلکہ تمہارا جو صدقہ تھا وہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ تم کتنے سخی ہو، تم کتنے خیرات کرنے والے ہو، تو یہ جو تمہاری نیت تھی اس کے مطابق اجر تمہیں مل چکا، لوگوں نے کہہ دیا کہ تم سخی ہو، لوگوں نے کہہ دیا تم خیرات کرنے والے ہو، اب اس وقت تمہارے لیے کوئی اجر باقی نہیں رہا۔ اور تیسرا جو شخص لایا جائے گا وہ ہوگا قرآن کا قاری یا قرآن کا ٹیچر، اور اس کا بھی جو آبجیکٹو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھاتا ہوگا، تو اس کو بھی جب جہنم میں بھیجے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ جب اعتراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا جو قرآن پڑھانا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں خوش ہو جاؤں، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا عالم ہے، کتنا اچھا پڑھاتا ہے، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا، تمہیں اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں مل چکا، اب اس وقت تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیتیں ہیں وہ اعمال کا فیصلہ کریں گی قیامت والے دن۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اعمال جو ہیں ان کا وزن ہوگا، اور اگر نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو اعمال کھوکھلے ہوں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی ہم قرآن یا دین سے متعلق کوئی بھی کام کریں تو یہ حدیث ہمیں، یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خالص نیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی نیت کو جتنا حد تک پاسبل ہو سکے اس کو خالص رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں جو کام کرنا ہے، جو کام کریں ہم اپنی کامیابی اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے کریں، نہ کہ دنیا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، وہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جس میرے علاوہ یہ جس کے لیے عمل کیا یہ اسی سے جا کے اپنا اجر لے لو، تو وہ ساری ایسی عبادت جو ہے وہ ساری برباد ہو جاتی ہے، ایسا عمل سارا برباد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے کو بھی دکھانے کے لیے کیا جائے، جس میں ذرا برابر بھی کچھ عنصر ہو تو یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ قرآن بھیجا تذکر اور تدبر کرنے کے لیے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ تین باتیں سیکھی۔ ہم نے ایک بات یہ سیکھی کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا۔ دوسری ہم نے بات یہ سیکھی کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور تیسری، جب بھی ہم جب یہ دونوں کام کرنے لگے ہیں، اللہ کی ذکر کے لیے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے تاکہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو اس سارے عمل سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، تاکہ یہ جو ہمارا عمل ہے یہ قیامت والے دن ہمارے لیے باوزنی ثابت ہو سکے، اور نہ کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے اور قیامت والے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہو۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، قرآن کا لیسن۔ تو اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج چلیں سبق ابھی شروع کرنے سے پہلے ذرا کچھ آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں؟ جی بالکل آن ہے جی، طاہر بھائی، زیابی، باقی بھی دو سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ ابھی۔ آج ہمارا انشاءاللہ آج ہم نے 18واں لیسن پڑھ لیا، کل ہمارا 19واں لیسن ہوگا، تو اس کے بعد ہمارا ایک لیسن اور رہ جائے گا، 20واں لیسن جو نیکسٹ ویک میں ہوگا۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ میں اگر اسکیجول جو ہے وہ میں دوبارہ سامنے لے کے آؤں تو اس میں ہمارا جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ٹیوزڈے والے دن انشاءاللہ ہم 20th لیسن پڑھیں گے،
یہ تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم 20th لیسن پڑھیں گے، اور ٹیوزڈے کے بعد وینسڈے کو فائنل ریویژن کریں گے. فائنل ریویژن جو ہے نا، یہ لیسن نمبر 1 سے لے کے تو 20 تک ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے اس میں. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ ایک تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اٹینڈ کریں، تاکہ کوئی بھی مشکل بات ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک، تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ جو ریویژن ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، تو اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا کچھ، یعنی کہ کئی دفعہ عام طور پہ یہ 2 گھنٹے سے اوپر نکل جاتی ہے، تو 2.5 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، کیونکہ سارا ظاہر ہے ریوائز کرنا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کے کوئی سوال وغیرہ ہوں گے تو اس کو بھی ہم رپلائی کریں گے. اچھا، تیسری جو بات ہے، تو ایک بات تو یہ امپورٹنٹ ہو گئی کہ اگلا جو ٹیوزڈے ہوگا اس دن ہمارا لاسٹ لیسن ہوگا، اور وینسڈے کو ہم ریویژن کریں گے، جو کہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نیکسٹ ویک میں ٹیوزڈے والے دن ہم فائنل کوئز کریں گے انشاءاللہ. اور جو پلان ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس سے جو اگلا ٹیوزڈے ہوگا اس دن ہم رزلٹ اناؤنسمنٹ کی ایک چھوٹی سی سیریمنی کریں گے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے 1 to 19 جو لیسنز ہیں نا، ان کی ورک بکس جو ہیں وہ سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس ویک میں میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ابھی تک کے جو لیسنز ہیں، جو ہوم ورک سے آن لائن جو کوئز بھیجے جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں ان کے جو مارکس ہیں وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں اس میں کہ آپ کے اگر کوئی مسنگ کوئی ہوم ورک ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ جب ہم فائنل کوئز کر چکے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ کمپائل کرنے کے لیے ڈیٹا پورا موجود ہو. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ہوم ورک جب کمپلیٹ ہو جائے گا 19 لیسن تک، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ فائنل کوئز سے پہلے جو 1 to 19 جو لیسنز ہیں نا، ان کو آپ نے اس کا کاپی کی PDF بنا کے تو مجھے پرسنل میسج کر کے نہ تو وہ سینڈ کر دیں. اس کو چیک کر کے تو پھر ہم اس کے بھی مارکس کچھ انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں آپ کے رزلٹ میں، تو وہ پھر ہم انکلوڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یا کوئی سوال یا کوئی بات کسی کو، کوئی آپ لوگوں کا کوئی کنسرن یا کچھ؟ اس کو جو رضوان صاحب یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ کمپائل کر کے آپ کو بھیجنا ہوگا PDF فارم میں، جی یہ کہاں بنائیں گے ہم؟ پیپر پہ بنا کے بھیجیں گے آپ کو؟ نہیں سر، یہ نا جو ورک بک ہے نا، جو ورک بک جو بھی آپ کی ورک بک ہے، جی 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 اس کو آپ سکین کریں گے. کیم سکینر ایک ایپ ہے، یا کوئی بھی سکین کرنے والی کوئی بھی ایپ ہے موبائل میں، تو آپ اس میں اس کی تصویریں کھینچتے جائیں گے ایک ہر پیج کی، تو وہ پیج جو ہے نا وہ اوکے پورا اوکے، کمپائل ہو کے ایک بک بن جاتی ہوتی ہے. تو ٹھیک وہ ٹھیک، آپ وہ بک بس میں بھیج دیں گے. وہ اگر آپ کو مطلب سمجھنے میں مشکل ہو تو گھر میں کسی بھی بچے سے ہیلپ لیں گے، وہ سمجھا دیں گے آپ کو، یا آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. وہ بہت سیلف ایکسپلینیٹری سی ایپ ہے، کیم سکینر کے نام سے. ٹھیک ہے تو وہ سکین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. PDF بن جائے گی. PDF آپ مجھے سینڈ کر دیں گے تو وہ آپ کا ہوم ورک سبمٹ ہو جائے گا. اچھا، میں سمجھا تھا کہ ورک بک کمپلیٹ کر کے آپ کو کوریئر کرنی ہوگی. کوریئر کرنے کا فائدہ نہیں، یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ کے پاس رہے گی. آپ اس کو اپنے چلے ٹھیک ہے. ہیلپ کے لیے، اپنی آسانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں ریوائز کرنے کے لیے کہیں بھی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو جی بالکل اگر یہ بات کلیئر ہے تو ہم لوگ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فاعل، مفعول اور فعل جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی فعل میں سے 3 اسم ڈیرائیو ہو سکتے ہیں. جو جتنے بھی ہم نے افعال پڑھے یا جو بھی فعل پاسبل ہے، اس میں سے 3 اسماء نکل سکتے ہیں. ایک وہ اسم جو وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فاعل. فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، تو کام کرنے والے کا کوئی نام ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کام جس کے اوپر ہو رہا ہے اس کا کوئی نام ہوگا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں مفعول. ٹھیک ہے. اور ایک
کام کرنا یا کام جو ہے نا جو فعل ہے اس کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، اس کو ہم عام اردو کی جو گرامر ہے اس میں کہتے ہیں اسم مصدر. ٹھیک ہے، یہ 3 اسما ہیں جو کہ فعل میں سے نکلتے ہیں، ہر فعل میں سے یہ 3 اسما نکل سکتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی کام، ہم فعل کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم فعل کہہ رہے ہیں کوئی کام کرنا یا کام ہونا. اب کام کرنے والا بھی کوئی ہے، کام جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ہے، اور تو یہ دونوں تو ظاہر ہے اسما ہیں، اور تیسرا اس کام کرنے کا جو نام ہے اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں. اچھا، اب ہم چونکہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو ہم ہر چیز کا اشارہ سیکھتے ہیں. تو ہم نے جو فائل ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ دائیں ہاتھ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ ہوگا فائل کا اشارہ. مفعول کا اشارہ یہ ہوگا جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو جو جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور کام کرنا جو ہے اس کو ہم ایسے مٹھی بنا کے جیسے کوئی کام ہو رہا ہے ایسے شو کریں گے. ٹھیک ہے، تو فائل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہو گیا. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. ہم نے پڑھا اسم فعل حرف، پھر فعل کی 3 اقسام، اور ہم نے ابھی تک جو ٹیبل کیا ہے وہ ٹیبل ہمارا اب تک یہاں تک پہنچا ہے. ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا، ہم نے پڑھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر ہم نے پڑھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. پھر ہم نے پڑھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. آج ہم نے پڑھا فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے، تو فعلا کا جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاعل. ٹھیک ہے، جس کے اوپر فعل ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ مفعول. اور جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کام کیا ہو رہا ہے؟ فعل ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 جو ہم نے 4 گروپس سیکھے تھے، ان 4 گروپس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ چاروں گروپس جو ہیں یہ 3 حرفی گروپ ہیں. ہم نے پہلے لفظ کو کہا تھا فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، اور تیسرے میں لام کلمہ، اور چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کی وجہ سے یہ 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کیے گئے. اچھا، اب ہم فا، عین اور لام کلمے کو ہی لے رہے ہیں. تو فا، عین اور لام کلمہ ہے فا آ لا. اس کو اگر فائل بنانا ہو تو ہم کیا تبدیلی لے کے آئیں تو یہ فائل بن جائے گا؟ سوال میرا نہیں سمجھ آیا؟ 3 الفاظ ہیں، فا، عین اور لام. ٹھیک ہے، 3 حرف ہیں، فا حرف ہے، عین حرف ہے اور لام حرف ہے. فائل میں 4 حرف ہیں، فائل میں 4 حرف ہیں، فا ہے، پھر الف ہے، پھر عین ہے اور پھر لام ہے. تو فعل اور فائل میں کیا فرق ہے؟ فا کلمے کے ساتھ الف لگا دیں. فا کے ساتھ الف لگانا ہے. یہ بات سمجھ آئیے ساروں؟ جی جی. فا، عین، لام کے میں فا کلمے کے بعد جب آپ الف لگائیں گے تو یہ فائل بن جائے گا. بہت آسان ہے، بالکل میتھمیٹیکل ہے. تو جب بھی آپ فعلا کے جو 3 کلمے ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں گے اور فا کلمے کے بعد آپ الف لگائیں گے تو یہ اس فعل کا فائل بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فعل ہے فعلا، اس کا فائل بنانا ہے، کیا فائل بنے گا؟ فائل ہی بنے گا، فائل بنے گا. ٹھیک ہے، اس کا ہے فائل. اگر فعل ہو فتح تو اس کا فائل کیا بنے گا؟ فاتح. فاتح. آسان ہے. فعل ہو جعل تو اس کا فائل کیا بنے گا؟ جائل. فاتح کا مطلب ہے فتح کرنے والا یا کھولنے والا. ٹھیک ہے، کھولنے والا. جائل کا مطلب ہے بنانے والا. ٹھیک ہے. اگلا فعل ہم نے پڑھا تھا ناصرہ. ناصرہ کا مطلب تھا اس نے مدد کی. ناصرہ کا فائل کیا ہوگا؟ ناصر، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. ذاکرہ،
ذاکر ذکر کرنے والا. اس کے بعد تھا جی سوری اچھا اگلا تھا جی آبادہ. خالق آبادہ عابد عابد عبادت کرنے والا. پھر اس کے بعد تھا خالقہ خالق خالق پیدا کرنے والا. داربا دارب دارب مارنے والا. سامعہ سامع سامع سننے والا. ماشاءاللہ. عالمہ عالم عالم جاننے والا. اور آخری کیا تھا عاملہ عامل عمل کرنے والا. آسان ہے میتھمیٹیکل ہے. جی جی بہت الحمدللہ. چلیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو یہ تو ہم نے سیکھ لیے سارے فائل, ان کو ابھی ہم آگے ریوائز کرتے ہیں. اب ہم سیکھتے ہیں مفعول کیسے بنانا ہے. اب آپ بتائیں مفعول کیسے بنے گا. فعلہ سے مفعول بنانا ہے, کیسے بنے گا؟ میم لگا دیں گے فا سے پہلے اور این کے بعد واؤ لگا دیں گے. زبردست, کتنا آسان ہے قرآن دیکھیں. اچھا تو فعلہ کا مفعول فعلہ کا مفعول تو مفعول ہو گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فاتحہ کا مفعول کیا ہوگا؟ مفتوح مفتوح جس کو فتح کیا گیا. مفعول ہے وہ جس کے اوپر فعل کیا گیا, ٹھیک ہے. تو فاتحہ کا ہے مفتوح. جعلہ کا مجہول مجعول جس کو بنایا گیا, ٹھیک ہے. ناصرہ کا منصور منصور جس کی مدد کی گئی. ذاکرہ کا مذکور جس کا ذکر کیا گیا. آبادہ کا معبود معبود جس کی عبادت کی گئی. یہ دیکھیں سارے الفاظ ہم بولتے ہیں. خالقہ کا مخلوق مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. اچھا داربہ کا مضروب جس کو مارا گیا. مضروب سامعہ کا مسموع جس کو سنا گیا. اور عالمہ کا معمول معلوم یعنی معلوم جس کو جانا گیا. معمول. اور عاملہ کا معمول معمول جس پر عمل کیا گیا. ٹھیک ہوگا, یہ بھی آسان ہے. آگے ہم نے مصدر سیکھنا ہے. مصدر کیا ہے؟ فعلہ کا مصدر ہے فعل, ٹھیک ہے. فعل ہمیں پتہ ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے نا, یا شروع میں الف لام ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے اسم پڑھے ہیں, چاہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فاعلن. فاعلن بھی ہو سکتا ہے, فاعلن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. فعلن تو ہم جو نارملی پڑھیں گے, جس طرح ہم نے مسلمن پڑھا تھا اس طرح ہم فعلن پڑھیں گے. فعلن. تو اگر ہم نے فعل مصدر دیکھنا ہے فاتحہ کا, تو کیا مصدر ہوگا؟ فتح کا مطلب ہے کھولنا. فعل کا مطلب ہے کام کرنا, تو فتح کا مطلب ہے کھولنا. جعلہ کا فعل مصدر کیا بنے گا؟ جعل مطلب اس کا مطلب ہے بنانا. ناصرہ کا نصر مدد کرنا. ذاکرہ کا ذکر, ٹھیک ہے, جس کو ہم آج بھی ہم نے پڑھا ہے ذکر ذکر کے لیے, تو ذکر. اچھا آبادہ کا عبدن یا اس کا ایک اور ہے عبادتن, تو عبدن بھی پڑھیں گے اور عبادتن. یہ عبادتن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا خالقہ کا میں جو ہے وہ زیر لگ جائے گا پھر. جی ذاکرہ میں زیر لگ جائے گا. ذکر جیسے ہم باقی سب میں زبر ہی چل رہا ہے. وہ جو بولنے میں جو بھی ظاہر ہے, جو روٹین میں ہم استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کے ہوں گے. اردو
जी سمجھنے کی وجہ سے ہمیں عربی سمجھنا بہت آسان ہے الحمدللہ. یہ چیزیں جب جی بالکل. کوئی انگلش بولنے والا یا کوئی اور زبان بولنے والا سیکھتا ہے تو اس کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ہم چونکہ اردو اور عربی میں چونکہ مماثلت ہے بہت زیادہ تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے الحمدللہ. اچھا عبدن ہو گیا، عبادتن ہو گیا، پھر خالقہ کا خلق خلقن، خلق جس کو کہتے ہیں نا خلق، خلق خلقن. پھر خلقن کا مطلب ہے پیدا کرنا. داربا کا ضرب دربن، دربن کا مطلب ہے مارنا یا ضرب لگانا. اچھا سامعہ کا سمعون. سمعن، سمعن سننا. پھر عالمہ کا علم، علم جیسے علم، علم جو ہم علم ہوتا ہے جاننا. اور عاملہ کا عمل عمل، جو آج ہم نے پڑھا کہ عمل اور اعمال. ٹھیک ہو گیا. تو بس آج کا سبق تو ہمارا بس اتنا صحیح تھا الحمدللہ. تو یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب ہم اس کو ذرا سا پڑھ لیتے ہیں. فعل سے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کام کا اثر پڑا، اور تو فاعل مفعول اور فعل. تو اگر فعلہ کا جو یہ جو تین چیزیں ہیں جب ان کو ہم اس ٹیبل میں ڈالیں گے تو یہ ٹیبل میں سب سے آخر میں آئیں گی. تو اب ہمارا جو ٹیبل ہے، جو فعل کا جو پورا ٹیبل ہے وہ کیا بنا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے افعال ہیں یہاں تک، فعل امر، فعل نہیں، یہاں تک افعال ہیں. اور اس کے بعد یہ تین جو آخر میں آ رہے ہیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 6 6 12 18 اور 19 الفاظ پڑھے. آپ کو سارے لفظ سمجھ آئے؟ مطلب ان میں یہ سارے ہم نے اتنی دفعہ پریکٹس کیے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہ آتا ہو. تو اچھا اب ہم اگر بول چال میں اس کو لیں گے تو ہم سوال پوچھیں گے حل انت فاعل، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم انا فاعل. نعم انا فاعل. اور جب ہم جمع بولیں گے تو ہم کہیں گے حل انتم فاعلون، کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نام نعم نحن فاعلون، جی ہاں ہم سب کام کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. آسان ہے الحمدللہ. اچھا اب ہم نے پڑھا فاتحہ کا فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے. تو اب فاتحہ کا ٹیبل کا کیا بنا؟ فاتحہ کا ٹیبل بنا فاتح، فاتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا، یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے 19 الفاظ اور سنائے آپ کو. 19 الفاظ. سارے لفظ آپ کو آتے ہیں؟ کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ کو مشکل ہو؟ نو. نہیں الحمدللہ. تو ہم نے عربی پڑھی، صرف اردو کا ترجمہ نہیں کیا، صرف اشارے کیے. آپ کو سارے اشارے آتے ہیں الحمدللہ. اچھا بول چال میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے حل انت فاتح. اب آپ مثال لیں کہ ہم قرآن کھولنے والا یا مسجد کھولنے والے کی بات کریں. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ جواب ہوگا نعم انا فاتح، جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. اور جب آپ مفعول لیں گے تو کس طرح لیں گے؟ حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ نعم نعم المسجد مفتوح، کیونکہ یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے وہ اسی طرح ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے تھا جعل، جاعل، مجعول، جعل. تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا جو ٹیبل بنا وہ بنا جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو، جاعل، مجعول، جیل. ٹھیک ہو گیا جی. اور بول چال میں کیا ہوگا؟ حل انت جاعل، کیا آپ بنانے والے ہیں؟
نام انا جائلن، جی ہاں میں بنانے والا. حل انتم جائلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نام نحن جائلون، جی ہاں ہم سب بنانے والے. تو واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع. اچھا آگے تھا جی ناصرہ. تو ناصرہ کا ٹیبل کوئی آپ میں سے کرنا چاہے گا یا میں ہی کر دوں؟ ناصر منصور نصر. ہاں یہ تو تین آخری ہے نا، شروع سے کرنا ہے. ناصرہ، نصر 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 ناصرو، نصرتا نصرت نصر نصرتا نصرت نصرتم نصرنا. ٹھیک ہے. اور ینصرو، ینصر ینصرون ینصرو ینصرون تنصر انصر تنصرو، انصرو، تنصرو انصرو تنصرون، تنصرون ننصر ننصرو، انصر، ننصر انصرو، انصر لا انصر تنصر، انصر لا تنصر لا تنصر لا تنصرو، ناصر ناصر، منصور، منصور نصر. نصر. اور یہ تین کیا ہیں؟ یہ اسماء ہیں، یہ جو تین آخری ہم نے پڑھے. اور کیا بول چال میں جب کہیں گے حل انت ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نام انا ناصر، جی ہاں میں مدد کرنے والا. حل انت منصور، کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ کیا آپ وہ ہیں جن کی مدد کی گئی ہے؟ نام انا منصور، جی ہاں میں وہ ہوں جس کی مدد کی گئی. اور اگر نام میں جواب دینا ہو تو تو لا، لا انا منصور. جی لا انا منصور، میں، یا ما انا منصور. یہ چونکہ اسم ہے نا، اس کے ساتھ تو کوئی بھی جو چار ہم نے الفاظ پڑھے ہیں ان میں سے کچھ بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد خلقہ، خلقہ، خلقو، آپ لوگوں کو ٹیبل نہیں آتی اس لیے میں ہی کر. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو. اخلق، اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو. خالقن، مخلوقن، خلقن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. ذاکرن، مذکورن، ذکرن. ٹھیک ہے. اور بول چال میں حل انت ذاکرن، کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ نام انا ذاکرن، جی ہاں میں ذکر کرنے والا ہوں. حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ نام نحن ذاکرون، جی ہاں ہم سب ذکر کرنے والے ہیں. آگے جی عابدن، معبودن، عبادتن یا عبد. اچھا اس کو کیسے کریں گے؟ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. یعبدو، یعبدون، تعبدو، عابدو، تعبدون، نعبدو. عابدن، اوبد، اوبدو، لا تعبد، لا تعبدو. عابدن، معبودن، عبدن یا عبادتن. اچھا اب اس میں حل انت عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم انا عابد. نام انا عابدن، جی ہاں میں عبادت. حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ نام نحن عابدون. اچھا جب ہم مصدر کو استعمال کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ حل الذکر عبادتن، کیا ذکر عبادت ہے؟ نعم نام الذکر عبادتن، جی ہاں ذکر عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح مصدر کو اس طرح جملے میں استعمال کر سکتے. آگے ہے جی داربن، مدروبن، دربن. تو دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. داربن، مدروبن، دربن. اب اس میں کیسے ہوگا؟ حل ہوا داربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ نام ہوا داربن، جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم داربون، کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نام ہم داربون، جی ہاں وہ سب مارنے والے. پھر سامع، مسموع، سمون. ٹھیک ہے. اس کا ٹیبل کیسے ہوگا؟ سامع، سامعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو. اسمع، اسمعو،
لا تسمع، لا تسمعو، سامعون، مسموعون، سمعون. اور بول چال میں کیسے ہوگا؟ حل انت سامعون، کیا آپ سننے والے ہیں؟ نام انا سامعون، جی ہاں میں سننے والا ہوں. حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نام نحن سامعون، جی ہاں ہم سب سننے والے ہیں. اس کے بعد ہے علیمہ، علیمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. یعملو، یعملون، تعملو، آملو، تعملون، نعملو. اعمل، اعملو، لا تعمل، لا تعملو، عامل نہیں، عالم، معلوم، علم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عامل کا کیا ہوگا؟ عامل، جی سوری، عملہ، عملو، عمل، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. یعملو، یعملون، تعملو، آملو، تعملون، نعملو. اعمل، اعملو، لا تعمل، لا تعملو. اور عامل، معمول، عمل. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ. تو اس طرح ہمارے جو افعال ہیں ان سر کے ان کی ٹیبلز کال، کمپلیٹ. جی پوچھئے، کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں سوری سر، میں وہ ذرا مائک آن تھا، مجھے دھیان نہیں رہا. میں ٹھیک. تو آج کا نقطہ تعلیم، دعوت دینے کا انداز. اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہو اور آپ اس کو کہیں یار میں تم دعوت دینا چاہتا ہوں آ جانا، تو کیا وہ اس طرح آئے گا مردہ بیزار آواز میں؟ اگر اسے دعوت دیں گے نہیں، وہ بھوکا رہنا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ آپ کی بیزار یا اس طرح کی دعوت قبول کرنے کے. تو اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے آپ نے قرآن اور گرامر. قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے گرامر سیکھنی ہے، اور جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کے معنی سیکھنے ہیں. تو اپنے ذہن کو دعوت کس طرح دیں؟ ایکٹیو طریقے سے دعوت دیں، تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. الحمدللہ. آج سبق نمبر 18 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ 222 ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں 40,469 دفعہ آئے ہیں. ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. ہم 50% والا جو ہمارا ہدف تھا وہ کراس کر چکے ہیں الحمدللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ علم سیکھ، میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک اور ووکیبلری کارڈ کو اپنے ساتھ رکھیں، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. آج ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیے. آج سے سکھانا شروع کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود بہت اچھا سیکھیں گے. اور ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.